بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. صدق الله العلي العظيم. نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ ہمارا تفسیری سلسلہ انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس میں استقامت اور استقلال عطا فرمائیں، اور مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کے ختم ہونے تک اس کو جاری و ساری رکھے، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ اس کے فیض کو جاری رکھے۔ جو اطلاعات آپ حضرات کو دی گئی ہیں، ان اطلاعات کے اعتبار سے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ نظام ابھی شروع کیا جا رہا ہے۔ اطلاع تو یہ دی گئی تھی کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر آخری کی 10 صورتیں، پھر سورہ کہف، سورہ یونس، سورہ احزاب اور سورہ نساء، سورہ نور، پھر قرآن پاک اول سے انشاءاللہ آخر تک اس ترتیب کے ساتھ چلے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ مقدس عمل ذی الحجہ کے مہینے میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 تاریخیں چل رہی ہے، تو اس مناسبت سے چونکہ اس مہینے کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے، اس لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو واقعات بیان کیے گئے، وہ واقعات اور ان واقعات سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اس سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ آج کا ہمارا جو سیشن ہے، یہ دراصل کچھ قرآن پاک کی ہدایات سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تفسیری نظام اپنی توفیق اور مدد سے شروع کروایا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر بالکل نرا جاہل پیدا ہوا ہے، ناواقف پیدا ہوا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر آئی ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے نفع اور نقصان کا علم لے کر کے اس دنیا کے اندر آتی ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا انہیں کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں، یہ انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لیے نفع بخش چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے، حتیٰ کہ انہیں یہاں تک معلومات ہوتی ہیں کہ کون سی بیماری کے لیے کون سی جڑی بوٹی انہیں کام آئے گی۔ تو انسان اس دنیا کے اندر ناواقف پیدا ہوا ہے، اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات جو اس دنیا کے اندر آئی ہیں، وہ سب کے سب اپنے ضرورت کے بقدر علم لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے صرف اور صرف علم کے حاصل کرنے سے، اور جو علم ہے اس علم کے مطابق عمل کرنے سے انسانیت رہتی ہے، اور اس کے بغیر انسانیت نہیں بلکہ انسان بھی حیوان کے کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ علم ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے سطر کو چھپانا چاہیے، کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کا علم ہمیں نہ ہو تو ہم انسانیت سے نکل کر کے حیوانیت میں چلے جائیں گے، وہ تو کپڑے پہنتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال علم حاصل کرنا یہ انسان کا ایک خاصہ ہے جو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں پایا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم حاصل کیسے کیا جائے؟ حصول علم کے 3 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ تو وہ ہے جن کو ہم مدرکہ حاسہ کہتے ہیں،
یعنی احساس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں، آنکھ سے دیکھ کر کے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، کان سے سن کر بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، زبان سے پتہ چلتا ہے، کسی چیز کو چھو کر کے کون سی خوشبو کتنی اچھی ہے اور کون سی چیز کتنی خراب ہو گئی ہے سونگھ کر کے پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے چھونے سے، سونگنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں مختلف چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جس کا علم اس کے باوجود بھی حاصل نہ ہو، وہاں جا کر کے اب ہماری عقل کا کام شروع ہوتا ہے، چنانچہ اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو عقل سے بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جہاں جا کر کے عقل جواب دے دیتی ہے، وہاں ایک تیسری چیز ہے جو حصول علم کا ذریعہ ہے، وہ ہے وحی الہی۔ وہاں آ کر کے وحی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں جا کر کے ہماری عقل جواب دے دیتی ہے تو وہاں ہمیں علم حاصل ہوگا وحی کے ذریعے سے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں بندوق دے دیا جائے تو اب یہ بندوق کو لے کر کے ہاتھ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ اس کے لیے ہاتھ میں لے کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ پلاسٹک کا ہے کہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کے اس کے شیپ کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ شیپ اس کا کیسا ہے، اور ہم نے اس کا بٹن دبایا تو ہمیں ایک قسم کی آواز آئی جس سے پتا چلا کہ جب گولی چلتی ہے تو اس طرح کی آواز بھی یہ بندوق دیتا ہے، اور جب جہاں سے گولی نکلی ہے ہم وہاں سونگ کر کے دیکھیں تو ہمیں بارود کی بو آ رہی ہے، جس سے ہمیں اس بات کا پتا چل گیا کہ اس کے اندر بارود کی بنی ہوئی گولیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہم اس بندوق کو دیکھ کر کے، چھو کر کے، سونگ کر کے، سن کر کے ہم سب چیزوں کا اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن جب یہاں تک ہم پہنچ گئے تو اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس بندوق کو چلانے کا، اس بندوق کو کس نے بنایا؟ اب ہم غور کریں گے تو ہماری عقل کام کرنا شروع کرے گی کہ دنیا کی کوئی چیز کسی کے بنائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، ہر ایک چیز کے بنانے کے لیے کوئی بنانے والے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو خود بخود بن گئی ہو اور خود بخود وجود میں آ گئی ہو، لہذا اس بندوق کے پیچھے کسی بنانے والے کی کاریگری اور اس کا ہنر کار فرما ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بندوق کام کر رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کے جب ہم یہ غور کریں گے کہ یہ بندوق کو کس کام میں لایا جائے تو لا محالہ کسی کو قتل کرنے، کسی کو مار ڈالنے اور کسی کی جان لینے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، اور کس کی جان لی جائے کس کی نہ لی جائے ہم غور کریں گے تو ہماری عقل یہ کہے گی کہ بھئی بے گناہ آدمی کو قتل کرنا تو اچھی چیز نہیں ہے، بے گناہ آدمی کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اس لیے بے گناہ کو تو اس بندوق سے سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہاں تک تو ہماری عقل آ گئی۔ اب آگے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ جب ہم عقل سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے تو جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کے گھر بار کو، اس کے بیوی بچوں کو مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے، لہٰذا جو قتل کرنے والا ہے وہ قتل کرنے والے شخص کو بھی قتل کر دینا چاہیے، جو قتل کرنے والا شخص ہے اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں رک کر کے عقل ہم کو پھر اور ایک سوال کرے گی، وہ عقل کا سوال یہ رہے گا کہ ایک بندے کو قتل کر کے اس کی بیوی کو، بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم کیا گیا ہے، لیکن ہم اگر دوسرے شخص کو قتل کر دیں گے تو اس کے بھی گھر میں ایسی ہی مصیبتیں آ جائیں گی، لہٰذا قتل کریں نہ کریں یہاں آ کر کے ہماری عقل جواب دے دیتی ہے۔ لہٰذا اب کیا کیا جائے؟
یہاں آ کر کے ہمیں وحی سے پوچھنا پڑتا ہے، وحی سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ اب اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے، وحی کے ذریعے حاصل ہونے والی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم کو ایسے موقع پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس سلسلے میں شریعت کے احکام کو اور شریعت کی تعلیمات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آ کے وحی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہ وحی کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وحی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر چلاتے ہیں، اور انہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون سی چیز قابل عمل ہے اور کون سی چیز ترک کرنے کے قابل ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بتلایا جاتا ہے، انہیں ہدایات دی جاتی ہے۔ ایسے ہی بے شمار انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں، انہی میں سب سے اخیر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت فرمائی ہے اور ہدایت کی محنت آپ نے کی ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے عالم کو بنائیں اور پوری دنیا کو اللہ وجود بخشیں، اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کوئی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں بھیجنے کا نہ بتائیں۔ یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ ایک عام آدمی بھی ایسا کبھی بھی نہیں کرتا کہ اس کو وہ کسی شخص کو سفر پر بھیج رہا ہو، اپنے کسی نوکر کو، اپنے کسی نمائندے کو کہیں سفر پر بھیج رہا ہو، اور اسے یہی نہ بتلایا ہو کہ کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے اور کہاں بھیج رہا ہے، اس نے نہ بتلایا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو بھیجا گیا ہے سفر پر تو اس کی وجہ بھی ضرور بتلائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور سارے عالم کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں آنے کا مقصد اللہ نے ہمیں نہ بتلایا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد معلوم کرنے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ وحی الہی کو ہم سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں۔ یہی وحی قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کے اوپر غور کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور قرآن پاک ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تفسیر کہتے کس کو ہیں؟ تفسیر دراصل کھولنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں قرآن پاک کے معانی اور الفاظ اور قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرنے کو دراصل تفسیر کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اللہ کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر کے لوگوں کو یہ سمجھا دیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ جتنی ہیں یہ سب کے سب قرآن پاک کی تفسیر ہے، یا تو ڈائریکٹ تفسیر ہے یا انڈائریکٹ تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے گویا احادیث مبارکہ وجود میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے یہ ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اسی لیے تفسیر کا ایک بہت اہم ترین اصول ہے کہ اکابرین کی اور اسلاف امت کی جو تفاسیر ہے ان تفاسیر کی روشنی میں ہمیں تفسیر کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنی سمجھ سے قرآن پاک کو سمجھیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے کئی علوم درکار ہوتے ہیں،
نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ احادیث کے ذخیرے کا معلوم ہونا، اس طرح سے بے شمار علوم ہے جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ایک شخص تفسیر کر سکتا ہے۔ اور بلکہ ان تمام علوم کے حاصل کرنے کے بعد بھی جو محتاط مفسرین ہوتے ہیں وہ اپنی تفسیر کا زیادہ سے زیادہ حصہ متقدمین کی تفاسیر کو بناتے ہیں، احادیث مبارکہ سے استنباط اور استدلال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں۔ بعض آیات احکام سے متعلق ہیں اور بعض آیات وہ ہیں جو نصیحت سے متعلق ہیں، جیسے پچھلی قوموں کے واقعات، اور جیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، جنت و جہنم کا تذکرہ۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق دراصل نصیحت سے ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ تو احکام کا استنباط کرنے، احکام کو نکالنے کے لیے آسان بنایا یہ نہیں، بلکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو آسان بنایا۔ اس لیے ہر کوئی قرآن پاک سے نصیحت تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہر کوئی قرآن پاک سے مسائل نہیں نکال سکتا ہے، احکام کو قرآن پاک سے مستنبط نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم، من قال فی القرآن بغیر علم، جو شخص قرآن پاک میں بغیر کسی علم کے رائے زنی کرے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فقد اخطأ، جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے گفتگو کرنے لگے، اگر وہ صحیح کرے تب بھی اس نے غلطی کی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تفسیر کو سمجھنا ہے، لیکن یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو اتنا آسانی کے ساتھ نہ لے لیں کہ ہم خود اپنے طور پر ترجمہ پڑھ کے تفسیر سمجھ جائیں گے، بلکہ یہ تفسیر ایک بہت اہم ترین فن ہے، اور اس فن کو سمجھنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ روزانہ ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس میں شرکت کریں، اور جو ترتیب واٹس ایپ پر بتلائی گئی ہے اس ترتیب کے مطابق یہ پروگرام چلے گا۔ آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے اس کو مبادیات کہہ سکتے ہیں، مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ کل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ عید الاضحیٰ سے متعلق ہے وہ واقعات بیان کیے جائیں گے، اور قرآن پاک کی روشنی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد سے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔